بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس رمضان سیریز میں انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ آج کی تاریخ کی مناسبت 17 رمضان المبارک کی تاریخ کی مناسبت سے یوم فرقان یا یوم بدر کے تعلق سے گفتگو ہوگی. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پہلا حق و باطل کے درمیان پہلا جو معرکہ ہوا ہے، یا جس کو کہیں کہ پہلا جو فیصلہ کن معرکہ ہوا ہے، وہ میدان بدر میں ہوا تھا. اس غزوے کی سیرت مطہرہ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اسلام کی دعوت کے اندر ایک بہت اہم اور نمایاں حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت دیکھیے کہ یہ غزوہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے اندر واقع ہوا ہے، اور ٹھیک اسی سن میں کہ سن 2 ہجری میں، جس میں اس رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور وہ آیات نازل ہوئیں کہ جن کی تفسیر ہم نے ماہ مبارک کے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو جس طریقے سے اس ماہ مبارک کو، جس طریقے سے اس مبارک مہینے کو نزول قرآن سے جوڑا گیا تھا، اور قرآن اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ربط پیدا کیا گیا تھا قرآن میں، اور یوں کہا گیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ایک خاص لفظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں آپ کو اس پس منظر میں لے جا رہا ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک کو غزوہ بدر سے جوڑا، اور ان دونوں کو نزول قرآن سے جوڑا. سورہ انفال میں ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. کچھ شرعی احکامات ہیں، آگے اس کا ذکر ہوگا موقع ہوا تو، جنگ سے متعلق اور اسلام کے غزوے اور جہاد کے احکامات سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، مال غنیمت کے متعلق کچھ احکامات ہیں، اور آگے غزوہ بدر کا پس منظر، غزوہ بدر کی کہانی، یا یوں کہیے کہ غزوہ بدر کا قصہ ہے. تو اللہ یوں فرما رہا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ، یہ باتیں تمہارے نزدیک حیثیت رکھتی ہیں، یہ باتیں تمہارے نزدیک اہمیت رکھیں گی اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا، اور اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو کہ جو کچھ ہم نے نازل فرمایا تھا، جو کچھ اتارا تھا ہم نے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن. تو جو کلام نازل ہوا وہ فرقان، بینات من الہدی والفرقان، کہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. اور جس روز غزوہ بدر ہوا
اس روز کو روز فرقان، یوم فرقان کہا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ فرقان کیا ہے؟ یوم التقى الجمعان، اس دن کے جس دن دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تھے، جس دن دونوں گروہ میں گتھم گتھا ہوئی تھی، جس دن دونوں گروہوں کی ملاقات ہوئی تھی، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا۔ تو یہ اہمیت ہے غزوہ بدر کی کہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور رمضان سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اکثر سیرت نگاروں کا، محدثین کا، اسلامی مورخین کا تقریباً اکثر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ جو غزوہ ہوا تھا یہ 17 رمضان المبارک کو صبح کے وقت ہوا تھا۔ اس کے 17 رمضان ہونے میں تقریباً جو ہے تمام علماء متفق ہیں، دن میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ روز دن کون سا تھا۔ تقریباً اکثریت کا اتفاق، زیادہ تر علماء کا جو قول ہے، زیادہ تر مورخین کا اور سیرت نگاروں کا جو قول ہے وہ جمعے کے دن کا ہے۔ تو 17 رمضان بروز جمعہ یہ جنگ میدان بدر میں واقع ہوئی تھی۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے جو تقریباً مدینے سے کچھ 200-300 اس طریقے سے مدینے سے کچھ دوری پر واقع ہے، مکے اور مدینے کے بیچ میں، مدینے کے زیادہ قریب ہے، اور وہاں سے کچھ امیال کا فاصلہ سمندر کے کنارے کا ہے۔ جو سمندر کا کنارہ جزیرۃ العرب سے گزرتا ہے بحر احمر کا مغرب کی طرف میں، تو مدینہ شمال میں ہے، مکہ اس کے جنوب میں پڑتا ہے، اور مغرب میں جو ہے وہ سمندر کا کنارہ چلتا ہے حجاز کے۔ تو مدینے سے مکے کی طرف آتے ہوئے مغرب کی سمت میں تھوڑا سا سلائٹ ہوتے ہوئے، مغرب کی طرف جو سلائٹ ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں جو ہے جدے کے ساحل کے پاس، تو وہاں یہ مقام بدر ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں کہ بئر بدر، اس علاقے میں ایک کنواں ہے بدر نام کا، اس لیے اس علاقے کا نام بدر رکھ گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کا کوئی مشہور سردار تھا ایک بدر نام کا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہے۔ بہرحال اس غزوے سے پہلے سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے، مقام بدر۔ تو مقام بدر میں جو غزوہ ہوا اس کو غزوہ بدر کہا گیا ہے۔ آپ اگر اور سیرت کی کتابوں میں کبھی مطالعہ کریں گے تو آپ اس غزوے کو پائیں گے کہ بدر کبریٰ، غزوۃ بدر کبریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ ویسے تو جب ہم کہتے ہیں غزوہ بدر تو خالی اس سے غزوہ بدر مراد ہوتا ہے، لیکن میدان بدر میں 2-3 کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اصل جو غزوہ بدر تھا جس کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، اس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں بھی ایک بار بدر پر کارروائی ہوئی تھی، لیکن وہاں کفار جو ہے قریش والے ڈر کے مارے آئے نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق وہاں پہنچے، اور وہاں آپ نے اپنا لشکر معسکر، اپنا کیمپ ڈالا، اور دشمن تو نہیں ملا، لیکن اس میدان، اس بدر کے علاقے میں کوئی تجارتی میلہ لگا کرتا تھا، وہ میلہ ملا، اور صحابہ کرام نے اس میں خوب تجارت کی، اور خوب مال تجارت کا منافع حاصل کر کے واپس خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مدینے واپس آ گئے۔ تو یہ بعد میں ہوا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں، تو رمضان کا روزہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوا، اور غزوہ بدر بھی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس غزوے کا پس منظر کیا ہے اور اس غزوے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے مکے کے اندر 13 سال دعوتی فرائض کو انجام دیا۔ آپ قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، قریش کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے رہے، اور قریش والے آپ کی اس توحید کی دعوت کا انکار کرتے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار، قریش کے جو سیاسی اور سماجی اور مذہبی چودھری تھے، وہ معاشرے پر اپنی چودراہٹ کے چلے جانے کے ڈر سے، اور حج کے تعلق سے جو پورے جزیرۃ العرب میں ان کی مذہبی چودراہٹ تھی، جس کی وجہ سے ان کا سیاسی مقام تھا،
اور اس سیاسی اور مذہبی مقام کی وجہ سے ان کا پورے جزیرۃ العرب میں جو تجارتی سرکولیشن تھا، اور جس طریقے سے وہ شام اور یمن کی دونوں انٹرنیشنل منڈیوں کو جوڑ کر وہ عالمی تجارت، انٹرنیشنل تجارت کا ایک کلیدی حصہ بنے ہوئے تھے، ان تمام منافع پر خطرہ دیکھ کر قریش والوں نے اس توحید کی، اس کلمے کی نئی دعوت کی طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مکے میں کسی نے بھی اس دعوت پر نہیں کان دھرا۔ مکے کے اندر جتنے صالح عناصر تھے، جتنے وہ لوگ تھے کہ جن کے دل کے اندر ایمان اور سلامتی اور اللہ کا پیغام جن کو بہایا تھا، تو بڑے بڑے اکابر صحابہ جو مہاجرین کرام تھے وہ مکے میں ایمان لے آئے۔ اور جب حالات ایسے بن گئے کہ اب مکے میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا، فی الحال، میں لفظ فی الحال استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں مکے کے لوگ پھر مسلمان ہوئے تھے، فی الحال مکے میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا کہ جس کو اسلام کی دعوت اب بھائے گی، اور مکمل وہ حضرات بچ گئے تھے کہ جو اسلام کی دشمنی میں، اسلام کے کلمے کی دعوت کو رد کرنے میں پس پیش تھے، بالکل صف اول میں کھڑے تھے۔ تو جب دعوت کے دروازے ایک دم بند سے ہو گئے اور قریش والوں نے ابو طالب کی وفات کے بعد ایک دم یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ اس دعوت کا یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب فرمائے کہ آپ کی مدینے ہجرت کا آسمان سے وحی سے اشارہ آیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ہجرت فرمائی اور مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد جہاں پر اوس و خزرج کے قبیلوں نے ایمان کو قبول کیا اور مدینے کی اکثریت آبادی کلمہ گو ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے عملی نفاذ کا موقع مدینے میں فراہم ہوا۔ اب اسلام کی شریعت کا نزول شروع ہوا، اور اسلام کے احکامات، اسلام کے قانون، اسلام کی عبادتیں، اسلام کے معاملات کا نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا سیاسی نظام جو ہے رائج ہونا شروع ہوا۔ یہاں پر جب ایک نظام کی حیثیت لی گئی تو قریش کو یہ بات نہیں بھائی، دیگر مشرکین کو یہ بات نہیں بھائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ جن کو ہم نے اپنے شہر سے چلتا کیا ہے، یا یوں کہیے کہ جن کو ختم کر دینے کا ہم نے منصوبہ پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کر دیا تھا، وہ شخص ہم سے فرار ہو کر یا وہ شخص ہم سے بچ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے پہنچ چکا ہے، اور اب ان کو وہاں ایک زمین مل چکی ہے جہاں پر انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے نظام کی باغ ڈور ڈال دی ہے، اور اب ان کو باقاعدہ اپنی دعوت کی ترویج و اشاعت کا مرکز مل گیا ہے، اور اس دعوتی نظام کو، اس شریعت کو نافذ کر کے ایک سیمپل معاشرہ قائم کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ چنانچہ قریش کے لوگ اس دعوت کو ختم کرنے، اس دعوت کو مٹانے، اس دعوت کو کچلنے، اس دعوت کو ملیہ بیٹ کرنے کی منصوبے بناتے رہے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اس دعوت کو مدینے میں ختم کیا جائے۔ دوسرے طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کو مکے کے اندر اقدامی کارروائی کرنا منع تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی موقع ہوا تو جہاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، آج تو غزوہ بدر کا پس منظر ہے۔ تو مدینے مکے کے اندر دعوتی کنڈیشنز ایسی تھیں، مسلمانوں کی کیفیت ایسی تھی کہ وہاں پر حکم یہ تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز قائم کرتے رہو۔ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمان کچلے جا رہے تھے، دبائے جا رہے تھے، مارے پیٹے جا رہے تھے، قتل و غارت کیے جا رہے تھے، بے گھر کیے جا رہے تھے، ان کی جائیداد، ان کا مال دولت ان سے چھینی جا رہی تھی، ان کو ان کے بیوی بچوں سے جدا کیا جا رہا تھا، ان کو ان کے قبیلوں سے، ان کی برادریوں سے نکالا جا رہا تھا، ان کو اس قبائلی نظام میں
اس قبائلی نظام میں گھروں سے نکال کر بالکل بے بس کیا جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں، اور اللہ کی راہ میں، اس کلمے کی راہ میں ہر تکلیف کو برداشت کریں ثواب کی نیت سے۔ کوئی اقدامی کارروائی، مکے کے اندر کسی قسم کا انتشار پھیلانا، یہ اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے مترادف مانا گیا۔ قرآن نے کہا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، اللہ سے رشتہ قائم رکھو، اور جو تمہیں دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ کرتے رہو۔ جب مدینے پہنچے اور وہاں ایک بڑی تعداد ان صحابہ کی تھی کہ جن کو مکے میں کچلا گیا، دبایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، ان کی دکانیں، ان کے مکان، ان کی دولت، ان کی زمین، ان کی جائیداد چھین لی گئی، ان کے ذرائع آمدنی سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان کو ہر طریقے کے اذیتیں دی گئیں، ان کو ستایا گیا۔ ان افراد کے بارے میں اگلا حکم جو قرآن کا آیا تھا وہ یوں آیا کہ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا، کہ اجازت دی جاتی ہے ان کو جنگ کرنے کی، اجازت دی جاتی ہے ان کو لڑنے کی، کہ جو اس بنیاد پر لڑتے ہیں، جو اس وجہ سے جنگ کرتے ہیں کہ انہم ظلموا، کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا۔ اور پھر یوں کہا گیا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو فإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ ان کی مدد کرنے میں، اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، اللہ ان کو جتانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک کارروائی کی کہ قریش کے قبیلوں کا، قریش کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے قافلوں پہ حملہ کر کے اور مکے اور مدینے کے درمیان راستوں پر کچھ کارروائیاں کر کے مدینے میں اپنے وجود اور مدینے کے ارد گرد کے قبائل پر اپنی طاقت اور اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کارروائیاں کی گئیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کہ جو اس وقت تک جن نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، اور وہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے، قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، اور ایک بڑے ماہر عرب کے تاجر تھے، وہ شام اپنا قافلہ لے کر جایا کرتے تھے، اور بڑے زور و شور سے وہ قافلہ جاتا اور آتا تھا، اور قریش کے تمام افراد، بڑے اور چھوٹے، تمام بڑے تاجر اور چھوٹے تاجر، عام آدمی، تقریباً ہر ایک اس قافلے میں انویسٹمنٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑا کمائی کا ذریعہ تھا قریش کی۔ کہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو شام سے واپس مکے نفعوں کے ساتھ، منافع کے ساتھ، تجارتی سامان کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہم لوگوں کی طرح بے خبر و غافل نہیں رہتے تھے، آپ تمام دنیا کے اسباب اختیار کرتے تھے، آپ کا جاسوسی نظام تھا، آپ کے جاسوسی نظام میں چوکسی تھی، چنانچہ آپ کو شام سے اس قبیلے کے قافلے کے مکے کی طرف لوٹنے کی خبر مل گئی۔ آپ نے جب خبر ملی تو آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ فلاں فلاں دوری پر ہے، جو اتنے دن کے اندر فلاں علاقے تک پہنچ جائے گا اور اتنے دن تک فلاں علاقے تک پہنچ جائے گا۔ اگر تیزی سے جا کر بدر کے مقام پہ، سمندر کے کنارے والے راستے سے بدر کے مقام پر اگر بدر کے ارد گرد اس قافلے کا راستہ روکا جائے تو بہت زیادہ منافع، مال غنیمت حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے مسجد میں تقریر کی اور لوگوں کو جہاد کا شوق دلایا، اور کہا کہ ایک کارروائی کے لیے نکلنا ہے، جس کی سواری موجود ہو یہاں وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یقیناً جنگ کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وقت نہیں تھا، اگر تیاری کرتے تو دیر ہو جاتی اور قافلہ مس ہو جاتا، نکل جاتا۔ آپ نے
کہا کچھ حضرات نے آپ سے آ کر اجازت مانگی کہ صاحب ہماری سواریاں عالیت المدینہ میں ہیں. عالیہ مدینے کے اوپری علاقے کو کہتے ہیں، تھوڑے مدینے سے شمال کی طرف جو علاقہ ہے، تو وہ لوگ اپنی سواریاں وہیں رکھتے تھے کیونکہ مدینے کے اندر تو پیدل ہی چلا پھرا کرتے تھے. کہا کہ ہم عالیت المدینہ سے اپنی سواریاں منگا لیں اور ہم بھی چلیں. تو آپ نے کہا نہیں، بس جس کی سواری موجود ہے وہ چلے، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے. اور اس طریقے سے آپ 313 لوگوں کو لے کر، اور بہت زیادہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا آپ کے پاس کیونکہ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا. ایک تو آنن فانن 313 یا 318 یا 319 لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، اور ویسے بھی اس وقت اسلام مدینے میں جنگجو حضرات اتنے تھے نہیں مسلمانوں میں. بہت معمولی سے ساز و سامان کے ساتھ صرف چند گھوڑے، روایتوں میں 2 کا تذکرہ آتا ہے، اور کچھ 70-80 اونٹوں کے ساتھ یہ قافلہ کاروائی کرنے چلا. کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ابو سفیان کے قافلے میں 80 آدمیوں کی حمایت ہے. حمایت مطلب گارڈ، کہ 80 سپاہیوں کے گارڈ کے ساتھ ابو سفیان کا قافلہ ہے. ظاہر سی بات ہے 80 سپاہیوں پر حملہ کر کے ان کو ہڑکا کر اور مال و اسباب کو لوٹ کر، افراد کو قیدی بنا کر، یرغمال بنا کر قافلہ لوٹنے کے لیے 315-320 آدمیوں کی، اور وہ بھی ایسے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانثاری کا جذبہ رکھتے ہوں، بہت کافی تھے. اس قافلے کو لے کر، اس چھوٹی سی فوج کو لے کر آپ مدینے سے روانہ ہوئے، اور آپ مورخین نے، سیرت نگاروں نے پورا راستہ لکھا ہے کہ آپ کس کس طریقے سے گئے اور میدان بدر آپ پہنچ گئے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فیصلہ کچھ اور ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا. کہا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کسی ایک ایسے معاملے کو کر سکے جو ہونا ہی تھا. ابو سفیان کا بھی چوکسی نظام، جاسوسی نظام بڑا تیز تھا. ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی کہ آپ اس کا قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس نے مکے خبر بھجوائی کہ تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے راستہ روک لیا گیا، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے. جب یہ خبر مکے پہنچی تو مکے کے جو سردار تھے، اور خاص طور سے ابو جہل جیسے لوگ کہ جو مدینے کے اس چھوٹی سے اسلامی نظام پر، معاشرے پر ہے نا، اسلامی ریاست پر بڑے کڑ رہے تھے، انہوں نے بڑا غصہ آتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد کے جن کو ہم نے یہاں سے بے بس کر کے نکالا تھا، ان کی دعوت کو مٹانے اور کچلنے کی ساری ترکیب کی تھی، یہ مدینے میں ایک نظام بنا کر دعوت کا اڈا شروع کر دیا ہے، اور وہاں قافلوں ہمارے شام اور مکے کے راستے میں بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے قافلوں کو پریشان کر رہے ہیں. اس کو موقع ملا اور اس نے مکے کے اندر بڑا غصے کا جذبہ بنا، اور ایک بڑی ساری فوج 1000 افراد پر مشتمل مکے سے ایک لشکر جو زبردست اعلیٰ ہتھیاروں سے لیس تھا، اس میں گھوڑے تھے، تیر تھے، نیزے تھے، زریں تھیں، اور زبردست جنگی ساز و سامان تھا. زبردست ان کے پاس کھانے پینے کا راشن تھا. روزانہ وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے اپنے گوشت کھا کر جو ہے، اور زبردست شان و شوکت سے وہ قافلہ مکے سے وہ لشکر روانہ ہوا، اور ہر منزل پر وہ شور مچاتا تھا، قصیدے پڑھتا تھا، جنگ کے نغمے گاتا تھا، ڈھول بجاتا تھا، اور وہ جو ہے ان کو باندیوں کو نچواتا تھا، مجرا کراتا تھا. اس طریقے سے یہ قافلہ بدر کی طرف روانہ ہوا. ابو سفیان بہت سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ مکے والے ایک لشکر لے کے آئیں گے ان کے قافلے کو بچانے. وہ ترکیب سے سمندر کے کنارے والے راستے سے کنارے ہو کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر فوج ان کے قافلے کو روکنے پہنچی تھی، اس کو ڈاج دے کر دوسرے راستے سے اپنے قبیلے قافلے کو سلامتی سے نکال کر لے گئے. ان نے مکے خبر بھیجی، لشکر ابھی مکے سے روانہ ہی ہوا تھا، کافروں کو خبر بھیجی کہ تمہارا قافلہ سلامتی سے نکل گیا ہے اور تم صرف قافلے کو بچانے نکلے تھے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم مناسب سمجھو تو واپس مکے ہو لو. قریش کے فوج میں 2 رائے ہو گئیں. بعض حضرات نے کہا کہ ہمارا موڈ ابھی کوئی جنگ کرنے کا نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اب جب ہم نکل گئے ہیں تو کاروائی کریں گے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم اب اس قصے کو مدینے میں ختم کر کے آئیں گے، بہت ہو گئی. یہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صاحب ہمارے قافلے کو روک رہے ہیں، ہمیں برابر پریشان کر رہے ہیں، اب بہت ہو گئی، اب ہم اس قصے کا خاتمہ کر کے اس کو جڑ سے مٹا کر اب ہم آئیں گے۔ بہت سارے سرداروں نے کہا کہ مت چلو، تو کہا کہ نہیں، ہم میدان بدر تک جائیں گے اور راستے میں جہاں رکیں گے وہاں جشن بنائیں گے، آس پاس کے قافلوں کو، آس پاس کے قبیلوں کو، آس پاس کے لوگوں کو جو ہے شراب پلائیں گے، دعوت کریں گے، کھانے کھلائیں گے، رنڈیاں نچائیں گے، تاکہ سارے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے، اور بدر میں ہم جائیں گے، اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں ہم جشن بنائیں گے، رقص کریں گے، مجرے کریں گے، تاکہ ہماری دھاک، ہمارا خوف پورے علاقے میں بیٹھ جائے اور لوگ کبھی ہم پر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ کریں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ یہ قافلہ، یہ لشکر جو ہے میدان بدر پہنچا، اور آپ پہلے میدان بدر پہنچ گئے۔ اب میدان بدر پہنچنے کے بعد آپ کو یہ اطلاعیں ملی کہ مکے سے ایک فوج بھی روانہ ہو چکی ہے۔ اب صحابہ میں بڑا پس و پیش کا ماحول ہو گیا کہ ہمیں قافلہ ملتا ہے کہ جس میں مال غنیمت ہے، جس میں روپیہ ہے، پیسہ ہے، اونٹ ہیں، کپڑے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اسباب ہیں، یا ہمیں وہ لشکر جرار ملتا ہے کہ جس میں قریش کے سورما ہیں، بہادر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ہتھیار ہیں، جس کو قرآن نے کہا ذات الشوکہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم تو یہ چاہتے تھے کہ غیر ذات الشوکہ، بغیر ہتھیاروں والا جو جماعت ہے، بغیر ہتھیاروں والی جماعت ہے، وہ تمہیں مل جائے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس بدر کے میدان میں ایک معرکہ ہو، حق و باطل کا ایک مقابلہ ہو، جہاں پر اللہ اپنی نصرت نازل فرما کر حق اور باطل کی صفوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ مکے کے اندر جو سورے نازل ہوئے ہیں، ان میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ ہر قوم جب نبی کا انکار کرتی ہے، نبی کو جب مانتی نہیں ہے، جب نبی کو ستاتی ہے، اور اتنا ستاتی ہے کہ نبی ان کو چھوڑ کر اس کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، جب نبی ہجرت کر جاتا ہے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو اور قریش کو اسلام کی دعوت کے لیے چنا تھا، لہٰذا قریش پر عمومی عذاب تو نہیں آیا کہ پورے مکے کو تباہ کر دیا جائے، لیکن وہ حضرات کہ جو اسلام دشمنی میں سرغنہ تھے، جو کفر کے سردار تھے، جو کفر کے امام تھے، جو کفر کے سربراہ تھے، جو کفر کے لیڈر تھے، جو اسلام کے سامنے آہنی دیوار بن کر اسلام کی دعوت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ قیادت، وہ چودھری کے جو اپنی سیٹیں اور اپنی کرسیاں چھوڑنے پر کسی قیمت پہ راضی نہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کے آسمانی عذاب کی صورت میں بدر کے میدان میں، جس طریقے سے نوح کے طوفان نے ثابت کر دیا کہ نوح حق پر تھے اور قوم باطل، جس طریقے سے حضرت عاد پر آنے والی آندھی نے حضرت عاد کی نبوت کی صداقت کر دی، جس طریقے سے قرى صدوم پر برسنے والے پتھروں نے لوط کی صداقت اور قوم کی گمراہی کو ثابت کر دیا، جس طریقے سے سمندر میں فرعون کے ڈوبنے نے موسیٰ کی صداقت اور فرعون کی بطلان کو ثابت کر دیا، اسی طریقے سے میدان بدر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون سی جماعت ہے اور باطل پر کون سی جماعت۔ یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ 1/3 سے کم لشکر، ساد و سامان کے مقابلے میں تو اور بھی بہت کم لشکر، عرب کی سب سے بڑی فوج، عرب کی سب سے بڑی جنگجو طاقت، عرب کی سب سے بڑی مالدار طاقت مکے کے سرداروں کے ساتھ۔ اور پھر قریش کو بھی شکست ایسی نہیں ہوئی کہ قریش کو شکست ہو گئی ہو، بس قریش کی چنندہ قیادت کے 70 لوگ مارے گئے اور دیگر 70 قیدی ہو کر رشوت اور ذلت اور رسوائی کا مزہ چکے۔ پتہ چل گیا کہ یہ دعوت حق، یہ نصرت تھی۔ عرب کے سارے لوگوں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ سادے لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ حق کی جیت تھی۔
13 سال اور 2 سال مدینے کے، 15 سال کی صبر و استقامت، 15 سال کی قربانیاں، صحابہ کرام کے 15 سال کے صبر و تحمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدر کا دن ان کو انعام میں دیا تھا کہ باطل پر ان کی پہلی فتح، باطل کی پہلی شکست، باطل کا پہلے زوال کا اعلان اور اسلام کے حق کے جھنڈے کا پہلا لہرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے۔ یہ پہلے رمضان کا مسلمانوں کو، یہ پہلے رمضان کا اہل ایمان کو، یہ پہلے رمضان کا صحابہ رسول کو تحفہ دیا گیا۔ انشاءاللہ غزوہ بدر کے تعلق سے مزید غزوہ بدر کے کچھ جو اہم نکات ہیں کہ یہ غزوہ بدر ہم کو کیا پیغام دیتا ہے، اور غزوہ بدر میں کس طریقے سے واقعات ہوئے ہیں، مختلف غزوہ بدر کے بہت سارے واقعات کیا ہم کو سبق آموزیاں دیتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے رسول نے دعا کی، کس طریقے سے صحابہ نے جاں فشانیاں، جاں نثاریاں کے ثبوت دیے، کس طریقے سے صحابہ نے دلیری اور بہادری کے جھنڈے گاڑے، کس طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کے قصیدے پڑھے، ہے نا۔ ایک اہم بات انشاءاللہ اور ذکر کریں گے کہ یہ ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے قریش کے قافلوں پر حملہ کیا، لیکن قریش کے تجارتی قافلوں پر آپ نے حملہ کیوں کیا، اس کی بنیادی وجہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔